سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کر کے رکھو اور اپنے آپ کو ان کی قربت میں، ان کی معیت میں یا خود کو ان کے ساتھ رکھو جو لوگ صبح و شام اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور صبح و شام اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا جو ذاکرین ہیں اور اس کے محبوبین ہیں، تو ان بندوں کی معیت میں رہنے، ان کے ساتھ رہنے اور ان کی قربت اختیار کرنے کی تعلیم اس آیت پاک میں وہ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ صوفیاء اکرام نے، اولیاء نے، صالحین نے اور اہل طریقت نے جو مرید ہونے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی تعلیم ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمائی ہے، یہ کہہ کر یریدون وجہہ، اسی سے لفظ مرید نکلا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی رب کی رضا کو پانے کے لیے اسے صبح و شام پکارتے ہیں، یعنی کہ اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ تو جو لوگ اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور رات اور دن میں کبھی بھی کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ساتھ اختیار کرنے اور ان کے ساتھ رہنے اور ان کی قربت میں جا کر کے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہونے اور مشغول ہونے کی تعلیم تمام بندوں کو فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ کو یاد کر سکیں تو ان کی صحبت اختیار کریں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہمہ وقت صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو ان کی خدمت میں جا کر کے، ان کی قربت اور معیت میں جا کر کے اپنا وقت گزاریں۔ جب وہ اللہ کو یاد کریں گے تو ان کی قربت کا فائدہ یہ ہوگا اور ان کی صحبت آپ کو یہ فائدہ دے گی کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں گے۔ جب وہ اللہ کو پکاریں گے تو آپ بھی اللہ کو پکارنے والے بن جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی یاد کریں گے تو آپ کا بھی جو دل اب تک غافل تھا، جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور مصروف ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی مرشد، کسی شیخ، کسی مربی اور کسی رہنما کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم گویا کہ اس آیت پاک میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایسوں کو تلاشو اور ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھو۔ لیکن ہمارا زمانہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے تقریباً 1450 سال آگے گزر چکا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے وقت سے لے کر کے تو ہر خالص چیز میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اولیاء کے نام پر، صوفیاء کے نام پر، پیروں کے نام پر، مرشد کے نام پر جو سب سے بڑا اسکیم ہے اور ڈھونگ ہے وہ اسی جماعت میں موجود ہے۔ تو اب ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں ان کی صحبت پانے کا حکم چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم ایسوں کو تلاش کریں اور پھر ان کی صحبت اختیار کریں۔ تو اسی لیے ان اولیاء اور صالحین نے جو واقعی میں اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے تھے، اللہ کے ذاکرین، اللہ کے صالحین بندے، انہوں نے اولیاء کی جو پہچان بیان فرمائی ہے کسی مرشد کامل، کسی شیخ کامل کی، وہ حضرت امام غزالی، حضور حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ایھا الولد، اس سے میں چند اس کے جو اقتباسات ہیں، آپ کی جو تحریر میں سے چند سطریں وہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ دھوکہ دینے والے اگر گلی گلی گھوم رہے ہیں تو آپ کسی کا جبہ و دستار دیکھ کر کے
اور کسی کا حسب نسب دیکھ کر کے، کسی کا سلسلہ دیکھ کر کے اس کی اپنی شخصیت کو پہچانے بغیر دھوکہ نہ کھا جائیں، بہروپیوں کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کامل، شیخ کامل، اور وہ ایسا شخص جو مربی بننے کا یعنی تربیت کرنے کا جو اہل ہو، آپ نے اس کی جو پہچان اور علامتیں، نشانیاں چند بیان فرمائی ہیں، اسے بہت تیزی کے ساتھ سماعت فرما دیں۔ فرماتے ہیں وَشُرِطَ الشَّيْخُ الَّذِي يُصْلَحُ أَن يَكُونَ نَائِبًا لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شیخ کے لیے، کسی مرشد کے لیے، ہماری آسان بھاشا میں کسی پیر صاحب کے لیے، یعنی کسی کو پیر بننے کے لیے، اس کے لیے سب سے بڑی جو شرط آپ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ نائب رسول ہو۔ فرماتے ہیں آگے کہ وہ نائب رسول ہو، ان یکون عالما، اس لحاظ سے کہ علماء، عالم جو ہوتا ہے، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے، تو عالم ربانی وہ نائب رسول ہوتا ہے، چونکہ وہ وارث رسول ہوتا ہے، انبیاء اکرام کے علوم کا وارث ہوتا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کا نائب رسول ہونا، یعنی اس کا عالم ہونا، عالم ربانی ہونا، یہ تمام شرطوں میں سے پہلی شرط ہے۔ تو اگر کوئی ایسا پیر ہے کہ اس کے ابا، اس کے باپ دادا بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن اب وہ اگر جاہل ہے اور عالم نہیں ہے، تو وہ پیر بننے کا، شیخ بننے کا، مرشد بننے کا، مربی بننے کا اہل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا پیر، ایسا مرشد چنا ہے جو غیر عالم ہے اور اس درجے کا جاہل ہے کہ اسے خود کسی عالم کی ضرورت ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے کسی نے اگر ایسے شخص سے بیعت کی ہے تو وہ مرشد کامل نہیں ہے، اس سے مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اب عالم کی شرط فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلُّ عَالِمٍ لَا يُصْلَحُ لَهُ، ہر گھومنے والا مولوی بھی اب اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی مرید ہو جائے۔ عالم ہو، عالم ربانی ہو، عالم صالح ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ہر عالم وہ بھی صالح نہیں ہے، اس لیے وہ مرشد بننے کا اہل نہیں ہے۔ اور وہ اپنے شاگرد کو یہ بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کے لیے اپنے شاگرد کو، فرماتے ہیں امام غزالی، چونکہ اس کے سوال کے جواب میں آپ یہ تحریر فرما رہے ہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مطلقی طور پر میں مرشد کامل کی بعض علامات، اس کی بعض نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان نشانیوں کی روشنی میں کسی مرشد کی تلاش کروں۔ اب آپ دیکھیں، میں عربی کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ دونوں چیزیں ترجمے کے ساتھ پھر نہیں ہو پائیں گی، تو صرف میں اس کا خلاصہ یعنی اردو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز فرماتے ہیں پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ دنیا کی محبت جس شخص میں دکھائی دے، جھلکے، جو نذرانے کا لالچی ہو، جس کو آپ بلانا چاہیں تو وہ پہلے نذرانہ طے کرے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا، اس سے مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو۔ اب سنتے جائیں، اس کا سلسلہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، سلسلہ بیچ میں کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ نیک اعمال بجا لانے والا ہو، پیر سونے والا نہ ہو، اپنے مرید سے تو کم سے کم زیادہ عبادت کرنے والا ہو، نیک اعمال کثرت کے ساتھ بجا لانے والا ہو۔ اب سنیے گا، ریاضت نفس کا عادی ہو، اپنے نفس کی نہ سنتا ہو بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے رب کی سنانے والا ہو، وہ مرشد ہو سکتا ہے، وہ پیر ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کم کھانے والا ہو، کم سونے والا ہو، کم بولنے والا ہو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والا ہو۔ یہ امام غزالی ایک، اب دیکھیں آپ پیر تلاش کریں اس طرح سے، اس کی روشنی میں آپ پیر تلاش کریں کہ کم کھانے والا، کم سونے والا، کم بولنے والا، اور یہ تمام کام کم کرنے والا ہو، لیکن نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ نمازیں جو نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کے علاوہ بہت سی جو نوافل ہیں، ان نمازوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض نہیں کیا ہے لیکن کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والا اور خوب صدقہ و خیرات کرنے والا، تو اس طرح کے نیک اعمال بجا لانے والا ہو۔ وہ صرف مریدوں کا ہاتھ نہ دیکھے کہ مجھے کتنا نذرانہ مل رہا ہے اور میں آیا ہوں تو مجھے کتنا مالا مال کر کے مجھے یہاں سے اس بستی سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ وہ خود صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، صدقہ اور خیرات لینے والا، بٹورنے والا، وصول کرنے والا نہ ہو کہ گلی گلی گھوم کر، نگر نگر گھوم کر، ہر علاقے میں گھوم گھوم کر کے وہ مال جمع کرتا رہے اور لے جا کر کے اپنی خانقاہ کو وہ بینک بنا رہا ہو، کالا دھن جمع کر رہا ہو وہاں پر۔
تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ اس کی عادات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے والا ہو، مال لٹانے والا ہو، مال جمع کرنے والا نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں نیز وہ پیر کامل اپنے شیخ کی کامل اتباع کے سبب صبر، نماز، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، طمانیت نفس، حلم، تواضع، علم، صدق، وفا، حیا اور وقار و سکون جیسے پسندیدہ اوصاف سے متصف ہو۔ یہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں۔ وہ نمازی ہو، شکر بجا لانے والا ہو، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہو، مرید پر بھروسہ کرنے والا نہ ہو۔ پھر آگے دیکھیں یہ تمام چیزیں، یہ تقریباً 26 چیزیں آپ نے شارٹ میں بیان فرمائی ہیں حضرت امام غزالی نے۔ تمام نماز، روزہ، صدقہ، خیرات یہ تمام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تو جو پیر کامل ان اوصاف سے متصف ہو وہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار مبارکہ میں سے ایک نور بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو گنوائی ہیں حضرت امام غزالی نے، جو یہ تمام کام کرتا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو نور مجسم ہے، آپ کے نور سے اسے نور کی خیرات ملتی ہے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نور کی خیرات ملتی ہے، نور والی سرکار سے، تو وہ خود بھی نور کا پیکر بن جاتا ہے، اور اب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے، وہ اس راہ پر چل چکتا ہے، تو اب وہ دوسروں کو وہ راہ بتانے کے لائق، دکھانے کے لائق، اور اس کو صراط مستقیم پر چلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایھا الولد کے اندر اپنے ایک شاگرد کو یہ نصیحتیں، مرشد کامل کیسا ہونا چاہیے، بہت ہی شارٹ میں اور اختصار کے ساتھ آپ نے ایک مرشد کے اندر یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے یہ بیان فرمائی۔ اب آگے فتاوی فقیہ ملت سے ایک چیز دیکھیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کے دن کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اور پیر اگر آپ نے نہیں چنا ہے تو اب اس طرح کا پیر چنیں، اور اگر چن لیا ہے غلطی سے اور اس کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں ہیں، وہ لالچی ہے، وہ دنیا کا حریص ہے، وہ بجائے مولا کو چاہنے کے وہ دنیا کو زیادہ چاہتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے مال جمع کرنے پر، بٹورنے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں بیان فرمائی ہیں امام غزالی نے، وہ ایک مرشد ہونے کا اہل ہرگز نہیں ہے، پیر ہونے کے قابل نہیں ہے، پیر ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اب فتاوی فقیہ ملت میں دیکھیں، ہمارے زمانے میں اب آپ چراغ لے کر کے تلاش کریں، فرماتے ہیں جو شخص نماز با جماعت نہ پڑھتا ہو، نماز با جماعت کی بات ہو رہی ہے، میرا کام ہے کہ میں مرشد کامل کی پہچان بتاؤں تاکہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کسی جاہل کے ہاتھ میں بیعت کر کے کسی شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے بیٹھیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو جب میں یہ چیزیں بتاتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے پیر صاحب مرد ہیں، عورت نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ پیر صاحب چاہے کتنی بڑی شخصیت ہو، ایک ہفتہ گزار کر کے پیر صاحبان چلے جاتے ہیں کسی بھی محلے میں، ہمارے معاشرے میں، لیکن انہیں ایک وقت کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اب فتاوی فقیہ ملت کی عبارت دیکھیں، تقریباً تمام چیزیں میں نے اپنی جانب سے نہیں بیان کی ہیں، بلکہ میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی ہیں، آپ مخالفت کرنا چاہیں تو ان بزرگوں کی کریں۔ فرماتے ہیں جو شخص نماز با جماعت نہ پڑھتا ہو، پابند شرع نہ ہو، وہ ہرگز پیر نہیں بلکہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت چھوڑنے کی اجازت اس کو کس نے دی ہے کہ یہ جماعت چھوڑ کر کے اور جماعت کو ترک کر کے گھر میں نماز پڑھے گا؟ تو یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ پیر ہے، مرد ہے، اور مرد ہے تو مرد کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس نے جماعت کیوں ترک کی، مسجد کیوں چھوڑا، اور گھر میں اس نے مصلی کیوں بچھایا؟ نفل پڑھنی تھی، نوافل پڑھنے کے لیے جو جگہ ہے وہ گھر ہے، نوافل پڑھنے کے لیے، فرض نمازوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جگہ مسجد ہے۔ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے اور یہ میں نے حکم بیان کر دیا۔ تو جس کا پیر ایسا ہو کہ وہ عورتوں کی طرح چھپ کر کے گھر میں نماز پڑھتا ہو، جماعت کے ساتھ جا کر کے مردوں کی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھتا ہو، تو پھر وہ بھی پیر ہونے کا اہل نہیں ہے، وہ مسخرے شیطان اس میں بیان فرمایا۔ تو اگر کسی کو یہ باتیں بری لگتی ہے تو وہ پیر ہے، آپ کا باپ نہیں ہے،
باپ نہیں بدلا جا سکتا. جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے خون کا قائم کیا ہے وہ نہیں چینج کیا جا سکتا. کوئی اپنی ماں نہیں بدل سکتا, کوئی اپنا باپ نہیں بدل سکتا, کوئی اپنا بھائی اور بہن نہیں بدل سکتا. لیکن پیر ایک استاد ہے. اگر استاد اچھا نہیں ہے تو چینج کر لیں, بدل لیں. کوئی ایسا مرشد چن لیں جو ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہو, کھرا اترتا ہو, جو ہمارے اولیاء کاملین نے اور اولیاء سابقین نے بیان فرمائی ہیں. جو ولایت کی منزلوں کو طے کر چکنے والے لوگ ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی اس پر کھرا اترتا ہے تو آپ اس سے مرید ہوں. اور جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان چیزوں کے خلاف اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے غلطی سے لا علمی کی وجہ سے ہاتھ دے بیٹھے ہیں تو اس سے اپنا قطع تعلق کریں, کسی مرشد کامل کی تلاش شروع کر دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں جو با وصف بقائے عقل و استطاعت قصداً نماز و روزہ ترک کرے ہرگز ولی نہیں, یعنی ولی اللہ نہیں, فرماتے ہیں ولی الشیطان ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ولی کی پہچان بتائی ہے. اگر ان جاہلوں کے چکر میں آپ پڑے اور اللہ و رسول کی اطاعت آپ نے چھوڑی, پیمانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو جو پیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خود کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانب بلاتا ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے مرید ہوا جائے. اب تفسیر ساوی کا ایک جملہ دیکھیں. تفسیر ساوی میں صاحب تفسیر ساوی فرماتے ہیں کہ جو بھی شریعت پر اعتراض کرتا ہے وہ مغرور اور دھوکے باز ہے. دنیا بھر کی قصے اور کہانیاں پھیلا کر کے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. یہ جاہل پیر جو 10 انگوٹھیاں پہنیں گے, ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ نے 1 انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے تو یہ ڈھونگی, یہ لوگ گمراہ کریں گے اپنے مریدوں کو اور ان کو سمجھائیں گے مولویوں کے چکر میں مت پڑو. یہ 1 انگوٹھی میں نے رسول اللہ کی سنت کو پر عمل کرنے کے لیے پہنی ہے, 1 انگوٹھی میں نے صدیق اکبر کے نام پر, 1 فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسنین کریم ہے, سب کو گنا کر کے کہے گا کہ 10 انگوٹھی میں نے پہنی ہے. اس سے کہو کہ رسول اللہ 1 کرتا پہنتے تھے, تو حضرت ابو بکر کی سنت ادا کرتے ہوئے 2 کرتا پہن, 3 4 10 کرتے بھی پہن. 1 ٹوپی کیوں لگایا ہوا ہے, 10 ٹوپیاں لگا, 10 امامہ باندھ اپنے سر پر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مذاق بڑھانے والے یہ لوگ, اور ہم سنیوں کو اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے والے یہ لوگ ہیں جو علماء ربانیین کے راستے سے ہٹے ہوئے, امام غزالی کے راستے سے ہٹے ہوئے, حضور پیران پیر کے راستے سے ہٹے ہوئے اور حضور خواجہ خواجگان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے. انہیں پہچاننے کی کوشش کریں. میں آپ کو پہچان کروانے کے لیے اس جمعہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں کہ آپ اگر کسی سے مرید ہوتے ہیں تو آپ کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. اگر وہ پہنچانے لائق ہے اور پہنچاتا ہے تو بالکل آپ اس کے ساتھ چمٹے رہیں, مضبوطی کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ رہیں, پکڑے رہیں اسے. اور اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا یا ڈیوٹی کرنے کا اہل ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑیں. کوئی نیا مرشد اور صحیح مرشد جو مرشد برحق ہو اسے تلاش کریں اور اس کا دامن تھام کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کر کے جنت میں جانے والے راستے کا سفر شروع کر دیں. یہ ہے حضور پیران پیر کا جو پیغام ہے, حضور پیران پیر کی جو آپ کی سیرت ہے اور جو آپ نے اپنے مریدین کو سکھایا ہے, اس کا خلاصہ اور نچوڑ حضرت امام غزالی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. کسی کے حسب نسب کو دیکھ کر کے, کسی کے جبہ اور دستار کو دیکھ کر کے, کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے. میں نے نماز کی سب سے بڑی مثال دے دی. اگر کسی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اگر کسی کو نماز نہیں پڑھنی تو مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں ہے, آپ اپنے پیر صاحب کو لے کر کے آئیں, وہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں, میں خود ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ پیر صاحب ان کو مصلی پر ہونا چاہیے, ان کو مسجد میں آ کر کے امامت کرنی چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کر کے ان کے پیچھے ان کا مرید بھی مسجد میں آنے کا عادی بنے. 4 لوگ 10 لوگ کوئی پیر صاحب اگر آئے ہیں اور وہ پیر صاحب اگر مسجد آئیں گے تو آپ سوچیں اس کے مرید بھی اس کے پیچھے پیچھے اللہ کے گھر میں آئیں گے, اور جب وہ خود ہی مسجد سے دور ہو جائے گا تو مرید کہاں سے مسجد میں آئے گا. تو اگر کسی کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بڑی شخصیت ہیں تو میں آپ کے پیچھے خود نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ آئیں امامت فرمائیں اور مصلی آپ کا ہے, آپ کے لیے خالی ہے, بالکل ہمیشہ انوائٹڈ ہیں آپ. تو جو پیر صاحب حضرات ہیں, اب مرید کی یہ ذمہ داری ہے, وہ رسول اللہ کی شریعت اور آپ کے دیے ہوئے احکام جماعت واجب ہے, اور آپ کا پیر اگر اسے ترک کرتا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے پیار کے ساتھ مسجد میں لے کر کے آئیں.
جماعت واجب ہے، جا کر کے ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، چلیے حضرت۔ یہ حال ہے ہمارے زمانے میں، یہ ہمارے معاشرے میں دیکھنا جو پڑتا ہے وہ اس کے الٹا۔ جو لوگ نمازی ہوتے بھی ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی پیر صاحب آ جائیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ گھر میں رہیں گے تو اب ان کی خدمت کرے گا بیچارہ غریب مرید۔ تو اب جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، پڑھ لیں، یہ ریکارڈڈ ہے، میں اسے اپلوڈ کر دوں گا۔ اگر اسے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرشد کامل، رہبر کامل اور پیر کامل جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہو، اللہ کا محبوب اور اس کا دوست ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ، ان کا قرب اور ان کی معیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔